کچھ سوالات ہیں جو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے اور پنجاب پولیس کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنبیہ ہے وہ بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کریں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ نے بہت کچھ سیکھا ہے سیاست میں، اور وہ 90 کی دہائی سے باہر نکل آئے ہیں، کیونکہ ان کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی پی ٹی آئی سے جب وہ زبان ان کی سیکھی ہوئی بولتے تھے، ان کو جواب ملتا تھا اور وہ اس کی مذمت کرتے تھے۔ لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ NA 127 میں دیوار پہ لکھی ہوئی شکست عطا تارٹ کو نظر آ گئی ہے۔ عطا تارٹ جو کہ مشہور ہیں پارلیمنٹ میں اپنے گندے اشاروں کی وجہ سے، اب وہ گندی حرکات پہ اتر آئے ہیں، اور کل باقاعدہ ایک پلاننگ کے طور پر جب ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی نون لیگ کے آفس کی، جہاں پہ لوگوں نے نوٹ کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا اور ووٹ کو عزت دو والے جو ہیں وہ نوٹ کو عزت دے رہے تھے، وہ ویڈیو وائرل ہوئی۔ کوئی وہاں باز امیر موجود تھا، تو جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو ہم لوگ جو چیئرمین کی کیمپین چلا رہے ہیں، جو کہ سڑکوں پہ ہیں اور جو کہ گھروں میں جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، شاپ ٹو شاپ کیمپین کر رہے ہیں، ہم سب کی غیر موجودگی میں ایک آفس میں مصباح الرحمان کے یہ داخل ہوئے ہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ عطا تارٹ، اور وہاں پہ ان کو بہت اعتراض ہوا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا سورہ یاسین رکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمارے 3 کارکنان کو اغوا کیا گیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتی ہوں کہ عطا تارٹ صاحب کیا CMIT کا حصہ ہیں، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا، اور کیا یہ ان کو ٹاسک ملا تھا اور کس آرڈر کے تحت ملا تھا کہ وہ ہمارے دفتر، ہمارا گھر ہے وہ، آپ اس میں گھس آئیں؟ اور اگر وہ IG سندھ نے ان کی کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ محکمہ پنجاب میں ہے اور وہ پولیس کے بدلے خود آئے تھے اور ان کو یہ ملا تھا ٹاسک، تو وہ کس قانون کے تحت آئے تھے اور کیوں ہمارے لوگوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا؟ اور وہاں سے پھر جب وہ پولیس اسٹیشن میں ان کو لے گئے ہیں تو وہاں پہلے سے استقبال کے لیے پوری پنجاب پولیس موجود تھی، ہمارے لوگ انٹر نہیں ہو پا رہے، اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی شکست آپ کا مقدر ہے، آپ کی کیمپین آپ کو پورے پاکستان میں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سندھ میں آپ کی کوئی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوئی ہے، اگر چیئرمین بلاول یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سارے جو بہتر لوگ تھے وہ بھاگ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں یہاں سے، تو آپ بھی ہٹ جاتے۔ لیکن اگر یہ حرکات آپ نے کرنی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے ہم ریڈی ہیں، آج سے ہم بالکل تیار ہیں۔ عطا تارٹ آپ یا آپ کے جو لوگ آئیں گے جس آفس میں، ان کو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا، آ کر دکھائیں ذرا۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ ہماری FIR درج کی جائے اور یہ غنڈہ گردی کا الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ کس طرح سے ایک نمائندہ وہ جو ہے دندناتا پھر رہا ہے اور دوسروں کے گھر میں جو ہمارا آفس ہے اس میں داخل ہو رہا ہے، اس کو نااہل کیا جانا چاہیے۔ اور یہ غنڈہ گردی اگر نون لیگ نے کرنی ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، ہر چیز برداشت کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بینر، پوسٹرز، پینافلیکس جو ہیں ان کے ساتھ حرکات ہو رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں کہ آپ کے چہروں پر پینافلیکس پہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے تو یہ آپ کے کارناموں کا نتیجہ ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک لڑکوں کا گروپ جو ہے وہ باقاعدہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ ہم خاموشی سے روزانہ دوسرے لگا دیتے ہیں کہ ایک فضا جو ہے الیکشن کی وہ پیسفل رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے پٹواری بھی جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، آپ کو علاقوں میں ریسپانس نہیں ہے، آپ کی بات عوام میں طے نہیں ہو سکی، جہاں آپ نے طے کی تھی ہو گئی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن عوام میں نہیں طے ہوئی۔ تو برائے مہربانی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، میں شہباز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس آدمی کو لگام دی جائے، میں نواز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس کو نوٹس میں لیا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو لگام ڈالیں اور آئندہ یہ اسمبلی میں آئے گا نہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ جب یہ تھا اور اس نے اشارے کیے تھے تو اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ کہلاتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہر جگہ،
اور الیکشن ڈے پہ بھی ہم مقابلہ کریں گے اور ہر طرح سے اس کا راستہ روکیں گے اگر یہ ہمارے آفیسز میں یا ہمارے لوگوں کے سامنے آیا. اور اس کی ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی, پنجاب پولیس کی ہوگی, پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہوگی کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے.